لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت. اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ انفطار اور سورہ تکویر کو پڑھ لے، اس کی تلاوت کر لے. تو ہم خالی تلاوت سے تو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں عربی نہیں آتی اس وقت تک. اب تو الحمدللہ ہم بہتر صورتحال میں ہیں. تو چونکہ سورہ انفطار اور سورہ تکویر میں قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، کیسے قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں فرمایا کہ اگر جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آج دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی تو وہ ان دو صورتوں کی تلاوت کر لے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اذا السماء انفطرت. اب یہ ظرف ہے اور مستقبل کے لیے آ رہا ہے. اذا جب السماء انفطرت. اب دیکھیں انفطرت یہ تا مؤنث کو بتا رہا ہے، باب انفعال میں ہے، فاطارا مادہ ہے، انفطر ینفطر ینفطر اس کا انفعال، انفعل ینفعل، انفطر ینفطر پھٹ جانا. اور سما کو اس میں سے نکال لیا گیا، فاعل کو شروع میں لے آیا گیا. جب آسمان پھٹ جائے گا، یہاں السماء مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا، آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. اور جب کواکب کیا ہوتے ہیں جی؟ کوکبن کی جمع ہے کواکبن. یہ آپ کے ستارے نجمن اور کوکبن میں پھر کیا فرق ہے؟ نجمن بھی ستارہ ہے اور کوکبن بھی ستارہ ہے. زمین کو نجم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ کوکب. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو ستارہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی ستارے ہیں. یہ بعد میں سیارہ ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی یہ بھی ستارے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا، وہ ایک سیارہ آتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے، اس کا نام مجھے بھول گیا. ہاں جی، مارس ہے کہ پتہ نہیں کون سا ہے، وہ چمکتا نظر آتا ہے. اب دیکھیں وہ بھی چمک رہا ہے کیونکہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ شائن کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ بھی ستارے ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں. تو یہ جمع ہو گئی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ. اور جب ستارے، یہ کوکب ان کی جمع ہے کواکب. انتثرت یہ ماضی مؤنث آ رہا ہے. مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ کواکب غیر عاقل کی جمع ہے. انتثر ینتثر. یہ باب افتعال میں آتا ہے، افتعال یفتعل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب ستارے جھڑ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جھڑنا کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح پتے جھڑ جاتے ہیں اس طرح جھڑ جائیں گے. میں عربی کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا تھا سقطت، گرا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. آگے کیا ہوگا جی؟ وَإِذَا الْبِحَارُ
فجرت، فجر یفجر، اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، لیکن یہ کس طرح پھاڑنا ہوتا ہے؟ بلاسٹ کر کے، بلاسٹ کے ذریعے پھاڑ دینا۔ اور جب بہارو، بحرن کی جمع ہے بہارن، اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو بہت وسیع ہو اور اس میں پانی اکٹھا ہوا ہو۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فجرت، انہیں پھاڑ دیا جائے گا۔ ماضی مجہول ہے، اس کا پھٹنا نہیں بلکہ انہیں کیا کیا جائے گا؟ پھاڑا جائے گا۔ فجرت، فجر یفجر، فجر فعل کے وزن کے اوپر آ رہا ہے، یہ ہے واحد مؤنث فعل ماضی مجہول۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وہ پھاڑنے کی کیفیت ایک جگہ لکھی تھی کہ کئی اب اس کے اقوال ہیں کہ پانیوں کو مکس کر دیا جائے گا، جو میٹھا پانی ہے وہ نمکین میں مکس اپ ہو جائے گا، ایک دہانے سے دوسرے دہانے تک پھاڑ دیا جائے گا۔ اب اس کی صحیح کیفیت اسی دن جو جن کے سامنے یہ ہوگا وہ دیکھیں گے۔ بہرحال آپ ان کے نہیں، سونامی کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی پانی باہر نہیں آئے گا، اس کے اندر ہی رہے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ ڈفرینٹ تفاسیر میں اقوال پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت زیادہ کامنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو، قبور جمع ہے قبروں کو کیا الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ یہ بعثر یبعثر، یہ فعلل یفعلل ہے، یہ ہم نے اس جو چارٹ میں نہیں پڑھا تھا، یہ بیسیکلی ربائی ہے۔ ربائی کیسے ہے؟ با عین سا را مادہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا 99% ثلاثی ہوتے ہیں، لیکن وہ 1% میں یہ چند آ جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سامنے آتے ہیں، کبھی کبھی آئیں گے، بہت کم ہے۔ سو بعثرا، اس کے، اور بعثرا فعل ماضی مجہول مؤنث، یہ تا بتا رہی ہے یہ مؤنث ہے اور غیر عاقل کی وجہ سے۔ اور جب قبروں کو کیا ہے؟ الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ الٹ پلٹ کرنے سے مراد ان کے اندر سے جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ آگے کیا ہوا؟ اچھا جی، یہاں تو دیکھیں تمام شرط کی باتیں آ رہی تھی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، خالی کر دی جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما قدمت وآخرت عالمت، عالم یعلم، جاننا، ٹو نو، واحد مؤنث ماضی، واحد مؤنث ماضی، اس کا فاعل کون ہے؟ نفسن، نفسن فاعل ہے۔ عالمت نفسن، جان، نفس جو ہم ہیں، جو نفوس ہیں، نفس جان، اب ہے تو عالمت نفسن ماضی ہے نا، جان جان گئی، اس کو پتہ چل گیا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اس دن کی چونکہ واقعہ اور قیامت کے روز کا واقعہ ہے، تو اس لیے ہم مستقبل میں کر رہے ہیں کہ جان جو ہے جان جائے گی۔ کیا جانے گی؟ ما، جو باب تفعیل قدم یقدم، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھیجنا، قدمت ماضی آ رہا ہے، اسی نفس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مؤنث ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ہیا ہے، واحد مؤنث ماضی قدمت، وہ جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، و حرف عطف اخرت، باب تفعیل اخر یؤخر، پیچھے چھوڑنا۔ اب اس کے دو مطلب ہیں کہ جو اس نے نیک اعمال آگے چھوڑے اور جو اس نے برے اعمال پیچھے چھوڑ دیے جن کو اس نے نہیں کیا۔ یہاں علماء نے یوں بھی کیا ہے کہ جب دین کا کام آتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ دین کے عمل کو کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو مقدم کر رہے ہیں اور دنیا کو مؤخر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دین کا معاملہ سامنے آیا، آپ نے دنیا کو مقدم کر دیا اور دین کو مؤخر کر دیا، یہ بھی وہ اس طرح بھی انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اس دن ہر جان جانے کی کہ جب موقع تھا اس نے دین کو آگے رکھا یا دنیا کو آگے رکھا۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک
بربک الکریم. یا حرف ندا ایہا الانسان، الانسان چونکہ معرب باللام آ رہا ہے تو اے انسان، اے انسان یہاں عموماً خطاب ہے. اے انسان، ما کیا، کس، غرہ غین را مادہ مضاف ہے، مرجنگ ہو رہی ہے. غرہ فعل ماضی واحد مذکر. ما غرہ اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ما. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ غرہ یغرو کا مطلب ہوتا ہے غرہ یغرو، غرہ ہاں غرہ یغرو دھوکے میں ڈالنا، دھوکے میں ڈال دینا، بہکا دینا، فریب میں دے دینا. ما غرہ کس چیز نے تمہیں، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس کو؟ کاف مفعول، وہ کون ہے؟ انسان. چونکہ خطاب ہو رہا ہے اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس بارے میں؟ بربک الکریمی. ربو کا مرکب اضافی، تیرے رب کے بارے میں. با حرف جر اس نے ربی کر دیا، بربی کا، تیرے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کون تجھے فریب دے گیا. پھر وہ الکریمی حالت جر میں ہے اور وہ صفت ہے کس کی؟ ربی کا. اور ربی کی کیا ہے؟ صفت ہے کہ تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے فریب دے گئی. آگے کیا ہے جی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. اب صفت آ رہی ہے اسی رب کی دوسری، پہلے کریم ہو گیا، اب وہ رب کیسا ہے؟ الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، فاعل کون ہے؟ ہوا، اور وہ ہے رب، کہ رب نے پیدا کیا. کاف مفعول آ رہا ہے، اسی انسان کی بات آ رہی ہے کہ تجھے پیدا کیا، خالقہ کا. فسواک تسویۃً برابر کرنا، ٹھیک کر دینا. سوا فعل ماضی واحد مذکر، وہی صفت اس کی رب کی بیان ہو رہی ہے کہ پھر اس رب نے کیا کیا؟ تجھے درست کیا. یہاں پہ کاف پھر وہی مفعول ہے، فسواک، اور تجھے اس نے درست کیا. فعدلک عین دال لام مادہ ہے، عدلہ یعدلو معتدل کر دینا، اور کاف وہی مفعول. یعنی تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے معتدل بنایا. آگے کیا ہے جی؟ اب وہ معتدل کس صورت میں بنایا وہ بات آ رہی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. اب وہ عدالہ کس صورت میں ہوا یہ اس کے متعلق آ رہا ہے، یعنی تجھے اس نے معتدل بنایا فی ای صورت، جس بھی صورت میں. فی ایو صورت ہوتا ہے، ایو مرکب اضافی کے طور پہ آتا ہے، اگلا جر چلا جاتا ہے، اور فی کی وجہ سے ای بھی جر چلا گیا. فی ای صورت جس کسی صورت میں اس نے تجھے معتدل بنایا. ما جیسا، شاء شاء شین یا حمزہ مادہ، شاء یشاء چاہنا. ما شاء جیسا اس نے چاہا، فعل ماضی واحد مذکر، جیسا اس نے چاہا. رکبک را کاف با مادہ، رکب یرکبو اس کا مطلب ہوتا ہے ارینج کر دینا، ترتیب دے دینا، نوک پلک سوار دینا، ایڈجسٹ کر دینا. رکب کا اس نے جیسے چاہا تجھے ٹھیک کر دیا. اس سے مراد اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اعضاء کو معتدل بنایا. بازو کوئی لمبا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، انگلیاں کوئی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر ہیں، آنکھ کوئی چھوٹی نہیں ہے، کوئی بڑی نہیں ہے، کوئی ٹانگ بڑی نہیں ہے، کوئی چھوٹی. اب دیکھیں ٹانگ ایک بڑی ہو جائے تو چل سکتے ہیں، ایک ہاتھ ہی لمبا، بازو لمبا ہو جائے تو بندہ بھدا لگتا ہے. اللہ نے کیا ہے؟ سب کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ نے کسی میں کوئی عیب نہیں رکھا. یہ جو لوگ بعض دفعہ لوگوں کے اوپر عیب لگاتے ہیں نا، وہ یہ آیت ذہن میں رکھا کریں. وہ فرما رہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے جس طرح چاہا اپنے بندے کو بنایا. تم کون ہوتے نقص نکالنے والے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح اس نے چاہا، جیسے چاہا بنا دیا. تو بھائیو ہم قرآن صرف خود کے لیے نہیں بلکہ اس کی تبلیغ کے لیے بھی لوگوں کو، بھائیوں کو سمجھائیں کہ یار ایسا نہ کیا کریں، اور ان کو قرآن ہی بتا دے کہ یار دیکھو قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. صحیح ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں
اور ہم اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں. بالدینی، یہ تو وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو کیا کرتے ہو، تکذبون انتم، کاف زال با مادہ کذب یکذب باب تفعیل، تکذبون فعل مضارع، انتم فاعل ہے اس کا. تم جھٹلاتے ہو کس کو؟ روز جزا کو. پیچھے روز جزا کا تذکرہ ہوا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھٹ جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، نفس جان لے گی کیا آگے پیچھا، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا. اللہ نے بتایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کے بعد فرمایا ہرگز نہیں. تم اصل میں کرتے کیا ہو؟ تم اس دن کو جھٹلاتے ہو جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تم اس کی تکذیب کرتے ہو. آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. وَإِنَّ اور حرف تاکید ہے، اِنَّ علیکم تم سب پر، علیکم تم سب پر، یہ متعلق ہے. اب اِنَّ کا اسم کیا ہے؟ وہ ہے یہ، چونکہ حرف جر آ جائے تو وہ مبتدا نہیں بنتا، تو خبر چونکہ مؤخر ہوئی ہے. اِنَّ کیا ہے؟ حافظون کو اسے نصب کر دیا، حافظون سے حافظین، اور لام حرف تاکید مزاحلہ کا وہ بھی اسے پہ آ گیا. تو جب خبر مؤخر ہو جاتی ہے تو پھر لام تاکید اور اِنَّ کا ایفیکٹ اسی پہ آتا ہے. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر کیا ہیں؟ حافظین مقرر ہیں. کون ہیں وہ؟ کرامن، بزرگ ہیں. کریمن کی جمع کرامن، کرامن ہے، کرامن بہت بزرگی والے ہیں. کاتبونا سا نصب ہو رہا ہے کاتبینہ، کیوں؟ یہ حافظینہ کی صفت ہے اور حافظینہ حالت نصب میں ہے. حافظینہ حالت نصب میں ہے، اسی لیے کرامن کاتبینہ، یہ دونوں صفات بیان ہوئی ہیں حافظینہ کی. اب دیکھیں یہاں پہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا، جبکہ فرشتے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہاں جی نہیں، 2 پہ تو جمع کا صیغہ نہیں لگتا نا. ہاں جی نہیں، ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، شفٹ چینج ہوتی رہتی ہے، ریکارڈ ہینڈ اوور ہوتا ہے. جس طرح ہم 12 گھنٹے بعد شفٹ چینج کرتے ہیں نا، ان کی بھی شفٹ چینج ہے، غالباً عصر کے وقت ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے عصر کے وقت کے اوپر بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ عصر کے وقت مت سوتے رہ جاؤ، ورنہ وہ جا کے رب کو بتاتے تیرا بندہ تو سو رہا تھا، یا وہ تو دنیا کے فلاں کام میں مصروف تھا، وہ تو فلاں کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی، فجر اور عصر. کرامن کاتبین. آگے کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ اس آیت پہ غور کریں، یعلمون ما تفعلون. اب یہ ان کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کس کیفیت میں ہے؟ عین لام میم مد علم، یعلم جاننا، یہ جمع مذکر کا صیغہ. ہم وہ کیا ہیں؟ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ما جو کچھ، تفعلون تم کرتے ہو، تمہارے سارے کارنامے جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون. یقین کریں قرآن سمجھ آئے نا تو بندہ کہیں بہک بھی جائے تو یہ بات اس کو، اس طرح کی باتیں جب سمجھ آ رہی ہوں نا اس کو پھر ہٹا لیتی ہیں. وہ تو بندے دا پتر بن کی کر رہے ہیں. وہ یعلمون ما تفعلون، تیرے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور وہ تو ریکارڈ بھی ایسا بنا رہے ہیں کہ جس میں سے رشوت دے کے ڈیلیٹ بھی نہیں کروایا جا سکتا. وہ یعلمون ما تفعلون. آگے کیا ہے جی؟ ان الابرار لفی نعیم. اس ان الابرارہ یہ کل ہم تذکرہ کر چکے ہیں سورہ مطففین میں، یقینی طور پہ نیک بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اس کے ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ ان الفجار لفی جہیم. یہ بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، اور یقینی طور پہ جو کافر ہیں وہ کیا ہوں گے؟ فجار، وہ جہنم میں ہوں گے. آگے کیا ہے جی؟ یصلونہا یوم الدین. یصلونہ، اب یہ جو فجار ہیں جمع ہے، یصلونہ، صلا یسلو، یصلونہ مذکر جمع غائب،
اس کا ہوم فائل ہے وہ ڈالے جائیں گے، وہ ڈالے جائیں گے ہاں جہیم میں، یہ اس کا مفعول ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کب ڈالے جائیں گے؟ یہ مفعول آ رہا ہے دوسرا جو اس کے وقت کو ظاہر کر رہا ہے، روز جزا کے دن۔ آگے کیا ہے جی؟ وما ہم، نہیں وما ہم عنہا بغائبین۔ واو حرف عطف، ما نفی، ما ہم وہی فجار، یہ اس کا مبتدا ہے، خبر ہے اس کی، یہ متعلق خبر بن رہا ہے بغائبین۔ دیکھیں ما اور با دونوں کا پرپوزیشن آتا ہے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وہی فجار، وما ہم وہ نہیں ہوں گے، عنہا یہ ہا پھر جہیم کی طرف آ رہا ہے، اس سے جہنم سے، بغائبین، غائبونا، غائبینا غائبینا غائب ہونے والے، با حرف جر نے اس کو کیا کر دیا؟ غائبینا۔ ما اور با کا جو کمبینیشن آتا ہے وہ میننگ ڈیولپ کرتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ما صرف نہیں اور ما پلس با کا جو کمبینیشن ہے وہ ہرگز نہیں، وہ ہرگز اس سے غائب ہونے والے نہیں ہیں، یعنی وہ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ ہرگز اس سے ہٹائے نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ اسی کے اوپر رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے۔ وما ادراک ما یوم الدین، ریپیٹڈ بات ہے، اور آپ کو کیا معلوم یوم الدین کیا ہے، اور آپ کو یوم الدین کے بارے میں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، روز جزا کیا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ پھر تاکید کے لیے، اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، پھر آپ کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، روز جزا کیا ہے۔ وما ادراک چونکہ ہم نہیں اوپن کر رہے کہ آلریڈی یہ بہت بار اب ریپیٹ ہو گیا اور شروع سے ہم اسے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، آگے کیا ہے جی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ہاں جی، وما ادراک ما یوم الدین، اب اس یوم کے بارے میں بات آ رہی ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یوم وہ تو دن ایسا ہے، لا حرف نفی، مالک کا، مالا کا یملکو، مالا کا یملکو، ملکیت ہونا، اختیار ہونا، قدرت پانا۔ تملکو تا آ رہا ہے تو یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مؤنث کو، واحد مؤنث۔ لا تملکو، اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ہے نفسن، یہ حالت رفع سے پتہ چل رہا ہے۔ کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی، کوئی جان ملکیت نہیں رکھے گی، طاقت نہیں رکھے گی، قدرت نہیں رکھے گی، لنفسن کسی بھی نفس کے لیے، شیئن کچھ بھی، اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھے گی۔ والامر، اور الامر مبتدا، یومئذ اس دن، للہ، اور حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا حکم صرف چلے گا، اللہ رب العزت کا۔ لام حرف جر، اللہ ہی جر مجرور ہو گیا، متعلق امر ہو گیا۔ جی الحمدللہ سورہ انفطار ختم ہوئی، آپ نے دیکھا اس میں کیا احوال ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں کس طرح سمجھایا ہے۔ یقین کریں مجھے ذاتی طور پہ جو اس میں سب سے جو کھڑکنے والی آیت ہے نا، وہ یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، وہ ہم سے غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ والا احساس ہے نا، بہت بڑا احساس ہے۔ دیکھیں ہماری ڈیوٹیز پہ ہمارے اوپر جو سپروائزرز ہیں، اگر وہ ہمارے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم کام کر رہے ہوں، ہمارا کام کرنے کا انداز کیا بدل جاتا ہے نا، فوراً ہم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی مسٹیک نہ ہو۔ ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم قطعی طور پہ ہم پورے پروسیجر فالو کرتے ہیں۔ سپروائزر تو چلو پھر اپنے ساتھ ہم ملا سکتے ہیں،
کہ بعد وہی کہتا ہے چل چھڑ تو کر دے. لیکن اگر کوئی آؤٹ سائڈر آ جائے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, شکاری صاحب آ جائیں, مجال ہے کہ ہم کام بھی روک دیں گے کہ پی ٹی ڈبلیو کی وائلیشن نہیں ہو سکتی, ان کو بھی کہیں گے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. سپروائزر کو پھر ہم ساتھ ملا لیتے ہیں کبھی کبھی, بلکہ وہ بھی کہتا ہے چل کوئی نہیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ مثال ہے جو استحضار کی ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے استحضار, اہمیت, امپورٹنس. وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہ تو شکاری صاحب سے بھی سخت ہیں. شکاری صاحب تو پھر چلو رحم دلی ہو سکتا ہے کر ہی جائیں, لیکن وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو حکم ہی یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تم لکھو, الا یہ کہ یہ کرنے کے بعد استغفار کر لیں, پھر تو ڈیلیٹ ہوگا. یعنی اگر انسان کو گناہ کر لے تو جو فرشتہ ہے دوسرا جو گناہ لکھ رہا ہے وہ لکھ لیتا ہے, پہلے وہ دوسرا جو نیکی والا اسے منع کرتا ہے کہ رک جاؤ شاید یہ توبہ کر لے, اور اگر وہ توبہ کر لے تو اسے کہتا ہے چل آپ چھوڑ پڑے. لیکن لکھنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے آرڈر آتا ہے کہ اریز کر دو, کیونکہ اللہ نے اریز کر دیا. کتاب تو اللہ کی ہے نا, اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو دیکھیں جہاں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہاں امید بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے توبہ کی جائے بار بار. دیکھیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس آیت کے بعد اگلی آیات ضرور پڑھیے گا, ٹائم بہت کم ہے, 2 منٹ ہے میرے پاس. ان آیات میں رزلٹ لکھا ہوا ہے اس کا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ توبہ کر کے پھر پکے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر توبہ کی ادھر توڑ دی ادھر, یہ تو توبہ کا مذاق ہو گیا. اس سے علماء نے یوں فرمایا کہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہو گیا, کہ جناب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, استہزاء کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری یہ جو کاوش یہ محنت ہے اسے قبول فرمائے. بتانے کی بات یہ ہے کہ میں یقین کریں آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے بہت محنت کرتا ہوں. بتانا اس لیے ہے کہ اس میں یہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے سب, یعنی آپ جتنا اس میں پارٹیسپیشن آپ کی ہوگی اتنا میں موٹیویٹڈ رہوں گا. دیکھیں اللہ کی طرف سے اجر تو لازمی مجھے موٹیویشن دیتا ہے, لیکن جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کی انوالومنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. وہ جتنا آئیں گے مجھے خوشی ہوگی یار یہ ایک پیغام جس پہ ہم محنت کر رہے ہیں یہ جا رہا ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں یہاں کوئی مسئلے کی بات, کوئی اختلافات, کوئی جھگڑے وگڑے کی بات نہ ہو, صرف قرآن کی بات ہے, قرآن کا ترجمہ ہے, اس کی تشریح ہے, وہ بھی اس میں کوئی ایسی ہم بات نہیں کرتے کہ جو کسی کو کوئی تکلیف دے جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں گے یہ قبول فرمائے. اپنے ساتھیوں کو بھی کہیں کہ یہاں آیا کریں, ہمارا ساتھ دیں. زندگی کے یہ پل تو گزر ہی جانے ہیں, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, اور اس پورے دن میں سے 1 گھنٹہ جو ہم نکالتے ہیں نا یہ قیمتی ہے. یہ میری ذاتی رائے میں یہ 1 گھنٹہ پورے دن کا سب سے قیمتی اور کمائی کا دن ہے. پورے دن میں جو کمائی اور یہ 1 گھنٹہ, کیونکہ دین کا کوئی باب سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. تو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم یہاں قرآن سیکھ رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سب میں سب سے بہتر ہے وہ, یعنی سب سے بہتر ہے. فنش کر دی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو الحمدللہ اس پل میں ہم سب سے بہتر ہیں, وہ سب سے بہتر ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين.